اے ایمان والو، ایمان والوں سے خصوصی خطاب ہے، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ یہ باطل کا لفظ جو ہے یہ مطلق لفظ ہے، ہر ناجائز طریقہ اللہ نے ممنوع قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ نہ کھاؤ اپنے مال اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ناجائز طریقے سے، یعنی دوسرے کے ساتھ جو ہم دھوکہ بازی کرتے ہیں دراصل اس کے ساتھ نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کے مال پر جو دست درازی کرتے ہیں اس کے مال پر نہیں، دراصل ہم اپنے مال پر دست درازی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دو چیزیں یہاں اللہ نے بتائی ہیں۔ کیا ہے پہلی چیز؟ مال کی حرمت، اور دوسری ہے جان کی حرمت۔ جس ماحول اور معاشرے کے اندر ان دونوں کی پاسداری کی جائے، آپ سمجھ لیں وہ معاشرہ امن کا گہوارہ، اطمینان کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی وہاں، جہاں کیا ہو؟ حرمت مال ہو، حرمت جان ہو۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ حرمت مال اور حرمت جان۔ حرمت مال کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا مال آپ کی رضامندی کے بغیر استعمال کر لوں، کسی طریقے سے بھی میرے لیے جائز نہیں ہے۔ کوئی دھوکہ دے کر، فریب دے کر، فراڈ کر کے، کوئی اور طریقہ اختیار، کسی طرح بھی آپ کا مال میرے لیے باعث عزت ہے، میرے لیے باعث تکریم ہے۔ اسی طرح آپ کی جان میرے لیے باعث عزت و تکریم ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کی جان کی حرمت کا میں اقرار کروں اور اس کی پاسداری کروں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری جان کی عزت اور حرمت کو جو ہے پامال نہیں کریں گے، اور اسی طرح میرے مال کی حرمت کو بھی قائم رکھیں گے۔ یہ ہے اسلام کا اصول اور طریقہ، یہ اس کے اندر اللہ نے بتایا، دو بنیادی اصول دیے ہیں۔ کیا فرمایا کہ جہاں جس معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں تو وہاں کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، وہاں بے اطمینانی ہوگی، وہاں ہر شخص دوسرے کو کس نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ چور ہے۔ آپ اندازہ کر لیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر رہے، جو اللہ نے خصوصی طور پر حکم دیا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے۔ اب وہ ناجائز طریقہ کوئی بھی ہو، رشوت کا ہو، سود کا ہو، وہ لین دین کے اندر کوئی دھوکہ بازی ہو، کوئی ناپ تول میں کمی ہو، کوئی اور ایسا طریقہ ہو، اللہ نے اس سے کیا کر دیا؟ روک دیا، منع فرما دیا کہ یہ طریقہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، گاہک آتا ہے، ہم اس کو چیز دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم نے اگر 10 روپے کی خریدی ہے تو 15 روپے کی ہم بیچ رہے ہیں، اور خریدنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے چیز کو لے کر آیا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں اخراجات تو اس کے ہوئے نا، اس کو کرایہ بھی ادا کرنا ہے ساری، ٹھیک ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے دے دیا، اس نے لے لیا۔ لیکن اب آپ بیٹھے اور اس کو جب اس نے کہا کہ بارگیننگ کرنے لگا کہ یار آپ تھوڑا کم کر دو، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تو اس کو خود 15 روپے میں خریدا ہے۔ یہ اس حلال مال کو آپ نے حرام کر دیا، اس حلال مال کو اللہ نے جسے آپ کے لیے حلال کیا تھا، جھوٹی قسم کھا کر اس کو حرام کر دیا۔ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹی قسم کھانے کی؟ آپ کو اپنے مال، حلال مال کو حرام کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مجھے بتائیے، آج ہم روزانہ معاشرے میں یہ نہیں کرتے؟ بھائی ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنے کی بھی آپ نے خریدی ہے آپ جانیں، آپ بارگیننگ کرنا ہے تو بارگیننگ کر لیں، لیکن یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ صحیح اپنے سچے صاف ستھرے مال کو آپ ناپاک کیوں کر رہے ہیں؟ جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا یہ حرام طریقہ ہے، اس سے حلال کو آپ حرام کر لیتے ہیں، یا جھوٹ کے ذریعے سے آپ اپنی چیز کو بیچ دیتے ہیں، ملاوٹ کے ذریعے سے بیچ دیتے ہیں، نقلی ہوتی اور اصلی کہہ کر بیچ دیتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے جائز اور حلال طریقے کو حرام کر لینا۔ لہٰذا اللہ نے ان تمام طریقوں سے، تمام چور دروازوں سے ہمیں روک دیا، منع فرما دیا، فرمایا کہ نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے،
تجارت کی اجازت دی اللہ نے نا، باہمی رضامندی سے جو تجارت ہو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، ولا تقتلوا انفسکم، دوسری بات میں نے کہا جو اللہ نے فرمائی اس میں کیا ہے؟ حرمت جان، جان کی عزت اور حرمت کو قائم رکھنا۔ ایک مطلب تو اس کا علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو، خودکشی اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، اپنے آپ کو خود قتل کر دینا، حدیث شریف میں اس کے لیے سخت سزا ہے۔ فرمایا کہ جو جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہ جب قبر میں جائے گا تو اس کو یہی سزا دی جاتی رہے گی، اور پھر ہمیشہ اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ کیا سزا ملے گی؟ جس سزا کے ذریعے سے وہ دنیا سے گیا ہے، اس نے خودکشی کی ہے، ویسی سزا اس کو ملتی رہے گی، اس لیے خودکشی سے منع فرمایا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، یعنی مطلب یہ کسی جان کو بھی قتل نہ کرو۔ کسی جان کو قتل کرنا دراصل اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کسی کو آپ نے ناحق قتل کیا، اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، جرم میں پکڑ لیا تو سزا کیا ہوگی؟ ہلاک کیا جائے گا نا۔ تو فرمایا کہ کسی کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ وہ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان تمام چیزوں سے روکا، منع فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے، کہ تمہارا رب کتنا بار بار اللہ فرما رہا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، ان اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے، تم پھر بھی اس کی نافرمانی کیوں کرتے چلے جا رہے ہو؟ اور جس نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، ان احکامات کی پرواہ نہ کی، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ نے بتایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو شخص کرے گا یوں سرکشی اور ظلم سے تو ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں، یعنی جو ہمارے احکامات کے خلاف کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ سارے لوگوں کو کیسے اللہ آگ میں ڈالے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ سارا کام اللہ کے لیے تو آسان ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مشکل ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہے۔